بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری صاحب، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، سوال و جواب۔ سوال: جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام دین و دنیا دونوں کا پیشوا ہوتا ہے، اور یہ منصب مذکورہ دلائل سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے مخصوص ہے۔ پھر جب حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب لوگ آپ کی بیعت کرنے آئے تو آپ نے تعامل کیوں فرمایا؟ یا یہ کوئی تعامل کی جگہ نہیں تھی؟ اسے تو آپ کو خود بخود قبول کرنا چاہیے تھا۔ جواب: جناب کا یہ سوال خلافت و ولایت نام کی کتاب میں بھی جو کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی ہے اٹھایا گیا ہے۔ اس کا جواب خود حضرت علی کے ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کے پاس بیعت کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ بڑے ہی سیاہ و تاریک حوادث ہمیں درپیش ہیں۔ عجیب و غریب تعبیر فرمائی ہے۔ مجھے ایسا امر درپیش ہے جس کے کئی چہرے ہیں، یعنی ایک صورت سے اسے حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے مختلف صورتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، مختصر یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روشن و واضح راہ معین فرما گئے تھے، وہ راہ اب انجانی ہو گئی ہے، فضا ابر آلود ہو چکی ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں، اگر میں تم پر حکومت کروں گا تو اس روش پر حکومت کروں گا جو میں جانتا ہوں، تمہاری من پسند حکومت نہیں کروں گا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین نے یہ بات جو تاریخی حیثیت سے بھی پورے طور سے قطعی و مسلم ہے، اچھی طرح درک کر لی تھی کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد کے عہد اور آج کے زمانے میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے، یعنی حالات بڑی ہی عجیب و غریب حد تک تبدیل اور خراب ہو چکے ہیں۔ اور یہ جملہ امام نے کامل طور پر اپنے پر اتمام حجت کے لیے فرمایا ہے، کیونکہ بیعت کا مطلب ان لوگوں سے پیروی کرنے کا عہد لینا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم لوگ بیعت نہیں کرو گے تو میری خلافت باطل ہو جائے گی، بلکہ بیعت یہ ہے کہ لوگ اس بات کا قول دیتے ہیں کہ آپ جو عمل انجام دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات تمام شیعہ اور اہل سنت مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت عمر کے بعد شورا کا جو قضیہ پیش آیا، اس شورا کے 6 افراد میں سے ایک علی بھی تھے۔ اس میں سے 3 افراد دوسرے 3 افراد کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ زبیر حضرت علی کے حق میں الگ ہو گئے، طلحہ حضرت عثمان کے حق میں، اور سعد وقاص عبد الرحمن بن عوف کے حق میں علیحدہ ہو گئے۔ باقی بچے 3 افراد۔ ان 3 افراد میں سے عبد الرحمن بن عوف نے خود کو میدانی سے الگ کر لیا۔ 2 شخص باقی بچے، حضرت علی اور حضرت عثمان، اور اس اصرار کے عوض انتخاب کی کلید عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں آ گئی کہ وہ جسے منتخب کریں وہی خلیفہ ہے۔ وہ پہلے امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں تیار ہوں، لیکن صرف کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کروں گا۔ سیرت شیخین کی شرط سے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے سامنے بھی بیعت کے لیے یہی شرط رکھی۔ انہوں نے کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کی شرط قبول کر لی، جبکہ بقول آقا محمد تقی شریعتی حضرت عثمان نے سیرت شیخین پر عمل کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن اتفاق سے ان کی سیرت پر عمل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم یہاں مقایسہ و موازنہ کریں تو چونکہ سیرت امیر المومنین اور سیرت پیغمبر ایک ہی تھی، اس لیے آپ کی سیرت شیخین کی سیرت سے بھی بہت کچھ ملتی جلتی تھی، لیکن شیخین کافی حد تک پیغمبر اکرم کی سیرت پر عمل کرتے تھے،
لیکن اگر امیر المومنین اس وقت اس شرط کو قبول کر لیتے تو گویا وہ انحرافات اور غلطیاں جو شیخین کے دور میں پیدا ہو چکی تھیں ان پر ساز فرما دیتے اور پھر ان غلطیوں کے خلاف اقدام یا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا آپ نے اس شرط کو قبول نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر تفاضل وظائف کی تقسیم میں کمی و زیادتی کا مسئلہ، یعنی انصار و مہاجرین اور عرب و عجم وغیرہ کے درمیان امتیاز پیدا کر کے مساوات اسلامی کو ختم کرنے کی بنیاد حضرت عمر کے زمانے میں ہی پڑی تھی، جبکہ امیر المومنین اس کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ اگر آپ فرما دیتے کہ میں سیرت شیخین کے مطابق عمل کروں گا تو جو کچھ حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکا تھا اسے باقی رکھنے پر مجبور ہوتے، جبکہ آپ اس عمل پر اپنی مہر تصدیق ثبت کرنا نہیں چاہتے تھے، ساتھ ہی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آج کہہ دیں کہ ہاں میں عمل کروں گا اور کل اس سے مکر جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے صاف انکار کر دیا، بنابراین جب حضرت علی حضرت عمر کے بعد سیرت شیخین پر عمل کرنے کو آمادہ نہیں تھے، جبکہ سیرت پیغمبر سے ان کے انحرافات بہت کم تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عثمان کے بعد جب حالات ایک دم خراب ہو چکے تھے اور خود حضرت کے بقول اسلام کا اندوناک مستقبل کئی رخ سے سامنے آ رہا تھا۔ مزید یہ کہ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں علی اس طرح حکومت کریں۔ ایسی صورت میں آپ نے صاف طور پر واضح کر دینا ضروری سمجھا کہ اگر میں حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لوں گا تو جس طرح میں مناسب سمجھوں گا عمل کروں گا، نہ یہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو۔ چنانچہ آپ ان لفظوں میں حکومت سے انکار نہیں فرما رہے تھے، بلکہ آپ مکمل طور سے اہتمام حجت کر دینا چاہتے تھے۔ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں اتحاد کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے، لہذا مسئلہ امامت اور جانشینی امیر المومنین کی اہمیت کے پیش نظر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا ذکر صاف لفظوں میں قرآن میں کیوں نہ کر دیا گیا، اور خود پیغمبر اسلام نے متعدد مواقع پر اس موضوع کو کیوں بیان نہیں فرمایا۔ یہ دو الگ الگ سوال ہیں، ایک یہ ہے کہ قرآن میں اس موضوع کا صراحت سے ذکر کیوں نہ ہوا، اور دوسری یہ کہ پیغمبر اکرم نے متعدد مواقع پر اس مسئلے کو بیان فرمایا یا نہیں۔ اس طرح قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس مسئلے کا ذکر کیا ہے یا نہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، حتیٰ کہ بہت سے اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ یہ بات صرف غدیر خم تک محدود نہیں رہی، اور یہ بات موضوع امامت سے متعلق کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جملہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لبعد نبی بعدی، حضرت نے تبوک کے واقعے کے دوران فرمایا، یا یہ جملہ جو علی کے مرتبے و منزلت کو ثابت کرتا ہے، حضور نے جنگ خیبر میں ارشاد فرمایا تھا، یہاں تک کہ بعثت کے شروع میں ہی آپ نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو سب سے پہلے میری بیعت کرے گا وہ میرا وسیع وزیر حتیٰ کہ وسیع و وزیر اور خلیفہ ہوگا، اور وہ شخص علی ہی تھے۔ یہی صورتحال قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں اس مسئلے کو ایک دو نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ صرف سوال اتنا سا ہے، اور اتفاق سے یہ بات بھی کتاب خلافت و ولایت میں اٹھایا گیا ہے، قرآن میں سیدھے نام کا ذکر کیوں نہیں کر دیا گیا؟ چونکہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی چیز قرآن میں کم یا زیادہ نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ طے ہے کہ کہیں بھی علی کا نام صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے۔ یہاں اس مسئلے کو دو رخ سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو اسی کتاب خلافت و ولایت میں جناب محمد تقی شریعتی نے اس کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی ہے۔ قرآن ایک مخصوص طرز و روش رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ موضوعات کو ہمیشہ ایک اصل کے طور پر بیان کرتا ہے، مثلاً انفرادی اور شخصی صورت میں ذکر نہیں کرتا، اور یہ بذات خود قرآن کا ایک امتیاز ہے۔ مثلاً الیوم اکملت لکم دینکم کے مسئلے میں کفار اس دین سے اس وجہ سے مایوس ہو گئے کہ وہ برابر کہا کرتے تھے کہ جب تک پیغمبر موجود ہیں
کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ان کے اٹھ جانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. مخالفین پیغمبر کی گویا یہ آخری امید تھی, لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر نے اپنی امت کی بقا کی تدبیر بھی کر ڈالی کہ میرے بعد لوگوں کا فریضہ ہے کہ میرے بعد لوگوں کا فریضہ کیا ہے, تو مایوس ہو گئے. دوسری بات جسے اہل سنت میں نے بھی لکھا ہے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں قرآن کی آیت میں لفظ و اخشعون سے متعلق کافی فکر مند اور پریشان رہتے تھے, یعنی خود امت کے ہاتھوں امت کے مستقبل سے متعلق فکر مند تھے. یہاں میں جو حدیث نقل کر رہا ہوں اسے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے. ابو مذہبہ حضرت عائشہ کے غلام کا بیان ہے کہ پیغمبر کی زندگی کی آخری راتیں تھیں. ایک رات نصف شب کے وقت میں نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے حجرے سے تنہا باہر تشریف لائے. کوئی شخص بیدار نہ تھا. آپ بقیہ کی طرف روانہ ہوئے. میں نے جب دیکھا کہ پیغمبر تنہا تشریف لے جا رہے ہیں تو خیال ہوا کہ حضرت کو تنہا نہ چھوڑوں. اس خیال سے حضرت کے پیچھے پیچھے یوں چلنے لگا کہ دور سے حضرت کا حوالہ نظر آتا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ نے اہل بقیہ کے لیے استغفار کیا. اس کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون یہ ہے, تم سب چلے گئے, کیا خوب گئے اور سعادت اور نیکی سے ہمکنار ہوئے. اب فتنے سر اٹھا رہے ہیں اندھیر رات کے ٹکڑوں کی طرح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد کے فتنوں کی پیشن گوئی فرما رہے تھے, جن میں مسلم طور پر یہ مسئلہ بھی رہا ہے. رہی یہ بات کہ قرآن نے صاف طور سے جانشین پیغمبر کے نام کا ذکر کیوں نہ کر دیا, تو اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ وہ مسائل کو ایک اصل شکل میں بیان کرتا ہے. دوسرے, نہ پیغمبر اسلام اور نہ خداوند عالم کا منشا یہ تھا کہ یہ مسئلہ جس میں آخر کار ہوا و حوث کے دخل کا امکان ہے اس صورت سے سامنے آئے گا. اگرچہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے توجیہ و اجتہاد کر کے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں, پیغمبر اکرم کا مقصد اصل میں یہ تھا اور توجیہ اپنے مطلب کے مطابق کر دی جاتی. پیغمبر اکرم نے اپنے ارشاد میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ ھذا علی مولا فرمایا. اب اس سے زیادہ صریح اور واضح بات ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال پیغمبر اکرم کے صریح ارشاد کو زمین پر دے مارنے اور قرآن کی ایک آیت سے نام کی صلاحیت کے باوجود پیغمبر اسلام کے دنیا سے اٹھتے ہی انکار کر دینے اور اس کی غلط توجیہ کرنے میں بڑا فرق ہے. چنانچہ میں اس جملے کو کتاب خلافت و ولایت کے مقدمے میں نقل کر چکا ہوں کہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین کے زمانے میں صدر اسلام کے ناخوش آئندہ حالات کے بارے میں مسلمانوں پر طنز کرنا چاہا, اور حقیقتاً یہ طنز کی بات بھی ہے. اس نے حضرت سے کہا, ابھی تم نے اپنے پیغمبر کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں جھگڑنے لگے. امیر المومنین نے عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا, ہم نے پیغمبر کے بارے میں اختلاف نہیں کیا, بلکہ ہمارا اختلاف اس دستور و حکم کے سلسلے میں تھا جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا. لیکن ابھی تمہارے پاؤں دریا کے پانی سے خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ تم نے اپنے پیغمبر سے یہ تقاضا کر دیا کہ وہ دین کی پہلی اور بنیادی اصل یعنی توحید کو ہی غارت کر دے. تم نے اپنے نبی سے یہ خواہش ظاہر کی کہ دوسروں کے خداؤں کی طرح ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو. بس جو کچھ تمہارے یہاں گزرا اور جو ہمارے یہاں پیش آیا ان دونوں میں بہت فرق ہے. دوسرے الفاظ میں ہم نے خود پیغمبر کے بارے میں اختلاف نہیں کیا, بلکہ ہمارا اختلاف یہ تھا کہ پیغمبر کے اس دستور کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں کہ جس کام کو انہیں بہرحال انجام دینا تھا اور اس کی توجیہ ظاہر میں اس طرح ہو, نہ یہ کہ حقیقتاً ایسے ہی تھا کہ یہ کہا جائے جو لوگ اس خطا کے مرتکب ہوئے ان کا خیال تھا کہ یہ اصل میں پیغمبر کا مقصود یہی تھا. نتیجے میں انہوں نے حضرت کے قول کی اس شکل میں توجیہ کر ڈالی یا یہ کہا جائے کہ اتنی صریح اور واضح قرآن کی نص کو ان لوگوں نے ٹکرایا یا قرآن کی تحریف کر ڈالی. سوال فلاں ڈاکٹر صاحب نے جو سوال دریافت فرمایا ہے میں اسے اس صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے
کہ قرآن میں اصل اور بنیادی قانونی بیان ہونا چاہیے، لیکن جانشینی کی اصل اور اسلام میں حکومت کا مسئلہ تو مسلم طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے چاہیے یہ تھا کہ قرآن میں نام کا ذکر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دستور العمل کی حیثیت سے اس مسئلے کو واضح طور سے بیان کر دیتا۔ مثلا پیغمبر کو یہ وحی ہو جاتی کہ تمہیں اپنا جانشین معین کرنا ہے اور تمہارا نائب بھی اپنا جانشین خود معین کرے گا، اور یوں ہی یہ سلسلہ آخر تک قائم رہتا۔ یہ دستور یہ ہوتا کہ جانشین کا انتخاب مشورہ شورا سے ہوگا یا انتخاب سے ہوگا، یعنی اسلام جیسے دین کے لیے جس میں حکومت و حاکمیت لازم و ملزوم ہے، جانشینی کا مسئلہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی وضاحت نہ کی جائے۔ کوئی نہ کوئی جانشینی کا دستور تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے نام کا ذکر کیا جاتا یا نہیں یا نہ کیا جاتا، بلکہ یہ جانشینی و حکومت کے طریقہ کار سے متعلق اس قدر اختلافات کو دیکھتے ہوئے ایک مستقل دستور العمل کی ضرورت بہرحال محسوس ہوتی ہے کہ اے پیغمبر، تمہارا فرض یہ کہ اپنا جانشین مقرر کر دو۔ اب یہاں ممکن ہے یہ اختلاف ہوتا ہے کہ کون جانشین ہے، مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات تو قطعی اور یقینی ہوتی کہ اپنا جانشین پیغمبر نے خود معین فرمایا تھا، اس کا مسلمانوں کی شورا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسی طرح جانشین پیغمبر اپنے بعد اپنا جانشین یا امام مقرر کرتا یا لوگوں کا گروہ اس کا انتخاب کرتا یا پھر لوگ اس سلسلے میں مشورہ کرتے۔ بہرحال میری دانش میں یہ قضیہ قرآن کی روشنی میں بھی مبہم رہ گیا ہے اور ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی صحیح دستور عمل موجود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام میں حکومت کے موضوع پر ایک کتاب دیکھی جس میں خود حضرت علی اور دیگر اشخاص کے بہت سے اقوال نقل ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امر یعنی امر خلافت عام مسلمانوں سے مربوط ہے اور مسلمانوں کو اس میں فیصلے کا حق ہے۔ ارباب حل و عقد کو اپنی رائے دینی چاہیے۔ امر خلافت میرا مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کو مشورہ کرنا چاہیے اور اپنی رائے پیش کرنی چاہیے۔ نیز مصنف نے ایسے بہت سے دلائل جمع کیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں حکومت کا مسئلہ ایک امر انتخابی ہے، نہ کہ تعینی۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین خود مقرر کرے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تیسرے یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ 12 امام جانشین کے عنوان سے یکے بعد دیگرے معین ہوئے، اس سے بحث نہیں کہ وحی کے ذریعے معین ہوئے یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر یہ بتائیں کہ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ کے لیے کلی و قطعی طور پر جانشین کے تعین کا نہ کہ انتخاب کا کیا اصول یا قانون ہے؟ یعنی کیا پہلے سے یہ کہا جا چکا تھا کہ وحی الہی کے مطابق صرف یہ 12 ائمہ جو ان خصوصیات کے حامل یعنی معصوم وغیرہ ہیں یکے بعد دیگرے معین ہوں گے اور اس کے بعد زمانہ خلافت اور اس کے بعد زمانہ غیبت میں مثلا یہ مسئلہ انتخاب کے ذریعے حل ہوگا؟ کیا اس کی کہیں وضاحت کی گئی ہے؟ یہ استنباط تو خود ہمارے طرف سے ہے۔ چونکہ اس وقت 12ویں امام حاضر و موجود نہیں ہے، لہذا حکومت کا سربراہ مجتہد جامع شرائط ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن قرآن کو ایک بنیادی دستور العمل مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد شروع میں ہم چند معصوم اشخاص کو خصوصی طور سے تم پر حاکم مقرر کریں گے، ان کے بعد تم خود اپنے باہمی مشوروں سے کسی کا انتخاب کرو یا فقیر جامع شرائط تم پر حاکم ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی 11ویں امام کے بعد سے الجھ جاتا ہے اور پھر مختلف اشکالات اور اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شیعی نقطۂ نظر سے اس مسئلے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ان سوالوں کے جوابات ایک حد تک ہم گزشتہ جلسوں میں عرض کر چکے ہیں۔ آپ نے مسئلہ امامت کو دوبارہ اٹھایا ہے، وہ بھی صرف مسئلہ حکومت کی شکل میں۔ ہم گزشتہ ہفتوں میں عرض کر چکے ہیں کہ مسئلہ امامت سے الگ ہے اور شیعی نقطۂ نظر سے امام کی موجودگی میں حکومت کا مسئلہ وہی ہے جیسا پیغمبر اکرم کے عہد میں تھا۔ جہاں حکومت استثنائی حکم رکھتی ہے، یعنی جس طرح پیغمبر کے زمانے میں مسئلہ نہیں اٹھتا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے حکومت کس کی ہوگی،
یوں ہی امام یعنی اس مرتبے کا امام جس کے شیعہ قائل ہے کی موجودگی اور اس کے حضور میں بھی حکومت کا مسئلہ ایک فرعی اور طفیلی حیثیت سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ اگر ہم مسئلہ حکومت کو بالکل الگ کر کے پیش کریں تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یعنی ایسے زمانے میں جس میں امام کا وجود ہی نہ ہو، اور ایسا کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، یا پھر امام غیبت میں ہو، تو ایسی صورت میں البتہ یہ ایک بنیادی مسئلہ بھی ہے۔ اسی بنا پر ہم امرہم شورا بینہم کے منکر نہیں ہیں، بلکہ یہ امرہم شورا بینہم کہاں عمل میں آئے گا؟ کیا شورا اس مسئلے میں بھی کارفرما ہوگی جس میں قرآنی نص موجود ہے اور فرائض و وظائف روشن و واضح دلیل ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شورا ان مراحل کے لیے ہے جہاں نہ کوئی حکم الہی موجود ہو اور نہ کوئی دستور ہم تک پہنچا ہو۔ رہی حکومت در اسلام نامی ایک کتاب میں تحریر مسائل کی بات، البتہ میں نے اس پر کامل تحقیق نہیں کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اول تو زیادہ تر مسائل یک طرفہ بیان ہوئے ہیں، یعنی دلائل کے ایک رخ کو لکھا گیا ہے اور ان کے مخالف دلائل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ اس کتاب کا بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ انسان اگر کچھ لکھتا ہے تو اسے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ ان تمام دلائل میں کون سے دلیلیں وزنی اور معتبر ہیں، کسے اپنانا چاہیے اور کسے چھوڑنا چاہیے۔ اس کتاب کا دوسرا عیب یہ کہ اس میں مطالب بیان کرنے کے سلسلے میں قطع و برید سے کام لیا گیا ہے۔ اگرچہ میں نے خاص طور سے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن جن اہل نظر افراد نے اسے پڑھا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں جملوں کو ادھر ادھر سے کاٹ کر درمیان سے اپنے مطلب کی بات نقل کی گئی ہے، نتیجے میں جملے کا مفہوم ہی بدل گیا ہے۔ اگر پوری بات نقل کی جاتی تو کبھی یہ معنی اور مقصود ظاہر نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ ان دلائل کا بڑا حصہ ان مسائل سے مربوط ہے جو امام کی موجودگی اور ان کے حضور کے زمانے سے تعلق نہیں رکھتے، اور امام کی عدم موجودگی یا غیبت میں شورا اور انتخاب کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ پانچویں بحث، امامت قرآن کی روشنی میں۔ اس سے قبل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے سلسلے میں بحث کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ خود آیت کے اندر موجود قرائن اور ان کے علاوہ اس سے متعلق دوسرے آثار و شواہد، یعنی آیت کی شان نزول کے تحت شیعہ و سنی ذرائع سے وارد ہونے والی روایات بھی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مذکورہ آیت واقع غدیر خم سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ اس موضوع کے ذیل میں قرآن کی آیتیں ہماری بحث کا محور ہیں، یعنی وہ آیتیں جن سے شیعہ اس باب میں استدلال کرتے ہیں، لہذا ہم مزید 2-3 آیتیں جنہیں علماء شیعہ استدلال میں پیش کرتے ہیں یہاں ذکر کر رہے ہیں، تاکہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے۔ ان آیات میں سے ایک سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے جو مذکورہ بالا آیت سے تقریباً 60 آیتوں کے بعد ذکر ہوئی، اور وہ یہ ہے: اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے پیغمبر، جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے مقدمے کے طور پر کچھ باتیں ذکر کرنا ضروری ہیں تاکہ اس آیت کے مفاد کی وضاحت ہو جائے۔ نیز یہ مقدمہ گزشتہ آیت کے تحت بیان کیے گئے مطالب کے لیے بھی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اہل بیت سے متعلق آیات کا خاص انداز۔ یہ بات واقعاً ایک راز کی بات رکھتی ہے کہ مجموعی طور پر قرآن میں اہل بیت سے متعلق آیتیں، اور خصوصاً وہ آیتیں جو کم از کم ہم شیعوں کے نقطۂ نظر سے امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں،
ایک خاص وضع و کیفیت کی حامل ہیں، وہ یہ کہ خود اس آیت کے اندر مطلب کی حکایت کرنے والی دلیلیں اور قرائن تو پائے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کوشش بھی نظر آتی ہے کہ اس بات کو دوسرے مطالب کے درمیان یا دوسری باتوں کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے گزر جایا جائے۔ اس پہلو کو جناب محمد تقی شریعتی نے اپنی کتاب ولایت و خلافت کی ابتدائی بحثوں میں نسبتاً اچھے انداز سے بیان کیا ہے، اگرچہ دوسروں نے بھی اس نقطے کو بیان کیا ہے، لیکن فارسی میں شاید پہلی بار انہوں نے ہی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو علی پیغمبر کے جانشین ہو، تو پھر قرآن میں صاف صاف ان کے نام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آیت تطہیر، مثال کے طور پر آیت تطہیر کو لے لیں، سورہ احزاب آیت نمبر 33، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک کو پاکیزہ رکھے جو پاک کو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کے بارے میں دریافت کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مفہوم و مطلب بالکل واضح ہے۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے کثافتوں کو دور کر دے، تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے اور تمہیں مخصوص نوعیت اور خاص انداز میں تطہیر و پاکیزہ رکھے یا کرے۔ ظاہر ہے کہ جس تطہیر کا ذکر خدا کر رہا ہے وہ عریانی یا طبعی تطہیر نہیں ہے کہ وہ عرفی یا طبعی۔ ظاہر ہے جس تطہیر کا ذکر خدا کر رہا ہے وہ عرفی یا طبعی تطہیر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا تم سے بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے یا معاذ اللہ تمہارے بدن سے امراض کے جراثیم کو زائل کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تطہیر کا مصداق نہیں ہے، لیکن مسلم طور پر جس تطہیر کو خدا اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، اس سے مراد پہلی منزل میں وہ تمام چیزیں جنہیں خود قرآن رجس کا نام دیتا ہے۔ قرآن کے بیان کردہ رجس اور رجس وغیرہ یعنی وہ تمام چیزیں جن سے قرآن منع کرتا اور روکتا ہے اور جنہیں گناہ شمار کرتا ہے، چاہے وہ اعتقادی گناہ ہو، اخلاقی گناہ ہو یا عملی گناہ، یہ سب رجس و کثافت ہیں۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد عصمت اہل بیت ہے، یعنی ان کا ہر طرح کی کثافت اور آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہونا۔ فرض کیجئے کہ نہ ہم شیعہ ہیں نہ سنی، بلکہ ایک عیسائی مستشرق ہے۔ عیسائی دنیا سے نکل کر آئے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ ہماری نظر قرآن کے اس جملے پر پڑتی ہے، پھر ہم اس سے متعلق مسلمانوں کی تاریخ اور سنن اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ فرقہ جسے شیعہ کہتے ہیں اور جو اہل بیت کا طرفدار ہے، بلکہ وہ فرقے بھی جو اہل بیت کے کوئی خصوصی طرفدار نہیں ہیں، اپنی معتبر ترین کتابوں میں جب اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں تو اسے اہل بیت پیغمبر کی فضیلت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اور اہل سنت کی احادیث میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو روضہ رسول سلمہ یہ معظمہ شیعوں کے نزدیک بہت محترم ہے اور حضرت خدیجہ کے بعد پیغمبر اکرم کی سب سے زیادہ جلیل المرتبہ زوجہ ہیں۔ اہل سنت کے یہاں بھی بہت محترم ہے اور ان کی نگاہ میں حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ کے بعد حضرت سلمہ ہی معظم و محترم خاتون ہیں۔ تو زوجہ رسول سلمہ حضرت کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اہل بیت میں میرا شمار ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا تم خیر پر ہو لیکن ان میں شامل نہیں ہو۔ عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت کی روایات میں اس واقعے کے حوالے ایک دو نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ یہی آیت اپنے مفہوم سے متعلق دوسری آیت کے درمیان نظر آتی ہے۔ اس سے قبل و بعد کی آیتیں ازواج پیغمبر سے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت
اس سے پہلے کی آیت یہ ہے، اے ازواج پیغمبر تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو، تم میں اور دوسری عورتوں میں فرق ہے۔ یقیناً قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم دوسروں پر امتیاز رکھتی ہو، تمہارا گناہ دگنا اور دوہرا ہے، کیونکہ اگر تم گناہ کرو گی تو ایک گناہ تو یہ ہے کہ تم نے وہ عمل بد انجام دیا، اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہر کی رسوائی کی مرتکب ہوئی، اس طرح دو گناہ تم سے سرزد ہوئے۔ اسی طرح تمہارے نیک اعمال بھی دوہرا اجر رکھتے ہیں، کیونکہ تمہارا ہر عمل خیر دو عمل کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ سادات کرام کی خیر کا ثواب اور برے عمل کا گناہ دوہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کا ایک گناہ سنگین ہو جاتا ہے اور فرق رکھتا ہے، بلکہ ان کا ایک گناہ دگنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سید معاذ اللہ شراب پیے تو وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے عمل کا بھی مرتکب ہوا، اور وہ یہ کہ چونکہ وہ خود پیغمبر اور آل پیغمبر سے منسوب ہے، لہذا اپنی شراب نوشی کے ذریعے پیغمبر کی حتق و رسوائی کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ پیغمبر کی اولاد اس قدر کھلم کھلا ان کے حکم کے خلاف عمل کر رہی ہے تو اس کی روح پر اس کا گہرا اثر ہوگا۔ ان آیات میں تمام ضمیر مؤنث کی استعمال ہوئی ہیں، ساتھ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ازواج پیغمبر ہیں۔ دو تین فکروں کے بعد یک بیک ضمیر مذکر ہو جاتی ہے اور ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ مؤنث کی ضمیریں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کا کوئی لفظ عبث اور غلط نہیں ہے، اور اولاً یہاں کلمہ اہل بیت استعمال ہوا ہے اور اس سے پہلے ازواج رسول کا تذکرہ ہے، یعنی نساء نبی کا عنوان اہل البیت میں تبدیل ہو گیا اور دوسرے مؤنث کی ضمیر مذکر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سب لغو اور عبث نہیں ہے، ضرور کوئی دوسری چیز ہے، یعنی قرآن گزشتہ آیات سے الگ کوئی دوسری بات کہنا چاہتا ہے۔ آیت تطہیر سے قبل و بعد کی آیتوں میں ازواج پیغمبر اکرم کے لیے حکم، دھمکی اور خوف درجے کا انداز پایا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں رہو اور زمانے جہالت کے مانند اپنے بناؤ سنگار کو دکھاتی نہ پھرو، گویا ایک کے بعد ایک حکم اور تہدید و دھمکی ہے، ساتھ ہی خوف و رجا بھی ہے۔ اگر نیک اعمال بجا لاؤ گی تو ایسا ہوگا اور اگر برے اعمال کرو گی تو ویسا ہوگا۔ یہ آیت یعنی آیت تطہیر مدح سے بالا تر ایک بات ہے۔ قرآن اس میں اہل بیت کی گناہ و معصیت سے متعلق اور طہارت کے مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم اس سے پہلے اور بعد کی آیتوں کا مفہوم و مطلب سے ایک دم الگ ہے۔ یہاں اہل بیت سے خطاب ہو رہا ہے اور وہاں ازواج رسول سے، یہاں مذکر کی ضمیر ہے اور وہاں مؤنث کی، لیکن یہی آیت تطہیر جس کا مفہوم و مطلب پہلے اور بعد کی آیتوں سے اس قدر مختلف ہے، ان آیات کے درمیان میں قرار دی گئی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو اپنی گفتگو کے دوران الگ سے ایک بات کہہ کر گفتگو کے سلسلے کو پھر جوڑ دیتا ہے اور اپنی بات جاری رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی روایت میں بڑی تاکید سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ممکن ہے قرآنی آیت کی ابتدا میں کوئی ایک مطلب بیان ہوا ہو اور درمیان میں کوئی دوسرا مطلب اور آخر میں کوئی تیسری بات کہی گئی ہو، اور قرآن کی تفسیر کے مسئلے کو ان حضرات نے جو اتنی اہمیت دی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے۔ یہ بات صرف ہماری روایت اور ائمہ کے ارشادات میں ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ اہل سنت حضرات نے بھی ان تمام مطالب کو نقل کیا ہے۔ اپنے پہلے اور بعد کی آیتوں سے فرق رکھتی ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور اس کے مخاطب بھی الگ ہیں۔ یہ آیت انہی لوگوں سے متعلق ہے جو اس واقع قصہ میں شامل ہے۔